नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद, जो अपनी ज़िंदगी के शोर से निकलकर अपने रब के कलाम को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। एक छोटे से सवाल से इस सेशन का आगाज़ करेंगे कि क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी कलेक्शन क्यों है? शिकवों की कलेक्शन, माजी के दुखों की कलेक्शन, क्यों और कैसे, इन सवालों का बोझ जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हमने इस बोझ को डिलीट कैसे करना है। आज कायनात के मालिक ने हम सबको यहाँ इसलिए जमा किया है कि हम अपने दिल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अगर आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से आप सब के लिए एक पर्सनल इनविटेशन है कि आओ और अपने दिल का सुकून पाओ। वो सुकून जो खो चुका है इस दुनिया की मसरूफियात में, लग्जरीज में और पेयर प्रेशर्स में, उन सब को वापस पा लो। और अब देखिए, हम अक्सर परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को और अपनी अना को अपनी कायनात का मरकज़ बना लिया। हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, मेरी मर्जी चले, मेरी बात मानी जाए। इसके बरक्स हम देखते हैं तौहीद। तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि इस मैं के बुत को पाश पाश कर दिया जाए। तौहीद ये है कि जब जिंदगी के तूफान आए तो आपका दिल एक पुरसकून जजीरा बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। कंट्रोल उस वाहिद ज़ात के हाथ में है जो सितारों को रास्ता दिखाता है। और आज का हमारा सेशन है सूरत अल बकरा की आयात 34 to 36। ये आयात हमें सिखाएंगी कि कायनात का पहला गुनाह ईगो से शुरू हुआ था। आज हमें इस ईगो, इस मैं, इस अना, इस तकब्बुर से निजात पाकर अल्लाह सुब्हानो ताला के रास्ते पर निकलना है, जहां पर एक ही कलमा हो, बस तू ही तू। लोग अक्सर कहते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत सुनते हैं, तिलावत में सुकून नहीं मिलता। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि मछली अगर पानी से बाहर तड़पती रहे और उसे खुशबुएं सूंघाएं तो क्या उसे सुकून मिलेगा? नहीं, उसे पानी ही चाहिए। हमारी रूह का पानी क्या है? हमारी रूह की ऑक्सीजन क्या है? ये कुरान। हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना के रखा हुआ है, हालांकि इसे तो हमारे फैसलों की जीनत बनना था। आज हम इस किताब को इसलिए खोलेंगे कि हमें सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए, बल्कि हमें इससे शिफा चाहिए, सुकून चाहिए, हमारी रूह की मुरम्मत चाहिए। याद रखिए, कुरान का इल्म हासिल करना सिर्फ एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेना नहीं होता। और हम इसलिए यहाँ जमा नहीं हुए कि हम कुछ नई मालूमात हासिल कर लें और उन नई बातों को सीख कर दूसरों पर रोब जमाएं कि हमें सब कुछ पता है। बल्कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इसी कलाम के जरिए अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटें। अक्सर हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं आती, क्योंकि हम उसे इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। आज हमें इसे अपने जख्मों का मरहम बनाना है। क्योंकि मालूमात के बारे में तो देखा जाए, एक क्लिक पर इंटरनेट से ढेरों मालूमात मिल जाती हैं, लेकिन शिफा और तब्दीली ये कोई आम बाजार में नहीं बिकते। ये तब मिलती हैं जब इंसान अपने रब के सामने एतराफ करता है कि अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ, अब मेरी जिंदगी को समेट दे। अपनी नियतों को खालिज करें। आज इस क्लास में बैठे हुए अपनी तमाम तर काबिलियतों और अपने इल्म को बाहर छोड़ रहे हैं। अपने दिलों को खाली करके बैठे, क्योंकि फैज वहीं उतरता है जहां आजिजी होती है। हदायत उसे मिलती है जो हदायत का प्यासा होता है, उसका मतलाशी होता है। आज हमने इस कलाम को सिर्फ कानों से नहीं सुनना, बल्कि अपने दिल के बंद दरवाजों पर दस्तखत बनाना है। अब हम इससे पहले
کہ آیات کے گہرے سمندر میں اتریں، ان کا فہم حاصل کریں۔ آئیے اس کلام پاک کی تلاوت سے اپنی روح کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن وہ نور ہے جو سماعتوں کے رستے آپ کے دل کے زنگ آلود تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جب ایک ایک حرف اپنی پوری تجویدی روح کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو آپ کے سینے سے دنیاوی وسوسوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم مومنہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور سورۃ البقرہ کی آیات 34 سے 36 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، تاکہ ہم اس الہی آواز کے سائے میں اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جی مومنہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت البقرہ آیت نمبر 34، 35، 36۔ الحمدللہ آیت نمبر 36 تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ہماری تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت آیات ہیں۔ تجوید میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا حروف مستعلیہ۔ کیا ہوتے ہیں حروف مستعلیہ؟ وہ حروف جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، پر پڑے جاتے ہیں۔ موٹے کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ کو موٹا کر کے، ٹھیک ہے، منہ کو بھاری کر کے۔ یہ بھاری لیٹرز ہوتے ہیں جن کو بھاری کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیوں بھاری کر کے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے ہم حروف میں حروف تہجی سمپل جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں عربی ایکسنٹ کیا ہے ان کو پڑھنے کا، جس سے اردو سے ہم نکل سکیں اور ہم اپنا عربی ایکسنٹ بنا سکیں اور اپنے قرآن پڑھنے کا سٹائل کو خوبصورت بنا سکیں۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ جو حروف ہے نا ایکچولی جن کو جوڑ کے قرآن پاک کے ورڈز بنے ہیں، الفاظ بنے ہیں، اس میں خوبصورتی لائی جائے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو سب سے پہلے ہم نے ٹچ کیا تھا کہ قوف اور کاف میں اگر فرق نہ کیا جائے تو کس طرح سے معنی بدل سکتا ہے، کتنا بگ ڈفرنس ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی زمرے میں آتا ہے حروف مستعلیہ کہ کچھ حروف منہ بھر کے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی آواز دوسرے سے مختلف ہو جائے۔ جیسے ہم نے اس میں اگزامپل لی تھی صاد اور سین کی، دونوں کی آواز بیسیکلی کیا ہے؟ سا اور سا، ٹھیک ہے۔ اگر صاد کو پر نہ کیا جائے تو صاد کی آواز بھی ہو جائے گی سا۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، قرآن پاک کا ایک ورڈ ہے السائلین، سین سے ہے یہ، سائلین سوال کرنے والا۔ ایک ورڈ ہے صابرین، الصابرین، صوب کس سے ہے؟ صاد سے، صبر کرنے والا۔ اب میں نے یہ تو آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اگر میں سمپل پڑھوں السائلین الصابرین، آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ سائلین میں نے کیا پڑھا اور صابرین کیا پڑھا۔ اگر میں اس کو کروں الصابرین، صاد کو میں نے تھوڑا منہ بھر لیا تو اب آپ کو خوبصورتی بھی لگے گی اور آپ کو ڈفرنس بھی لگے گا کہ سا میں سین ہے اور صابرین پڑھی تو یہ صبر سے ہے، یہ صاد لیٹر ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی لیے حروف مستعلیہ کو بھی پر کر کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی آوازیں بھی دوسرے سے ملتی ہیں۔ جیسے تا اور تو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، قوف اور کاف کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ قولا، کالا، قولا نقطوں والا کیا ہے جو آپ آیات میں پڑھیں، قولا کس سے؟ بات سے، کہنے سے۔ اب اس کو ہم ڈنڈے والا کاف لگا دیں گے تو بدل گیا۔ تا اور تو، نقطوں والا تا کی آواز اسٹریٹ ہے تا، اگر ہم تھوڑا سا منہ بھاری کر لیتے ہیں تو وہ ہو جائے گا تو والا۔ تو یہ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے ڈفرینس سے آپ اپنے حروف کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔
इसी तरह आज हम 3 حروف اور حروف تہجی میں سے پکڑتے ہیں، جس میں ہمارے پاس آتا ہے و، ذال، ثا. ٹھیک ہے. اب ان کو پڑھنے کا کیا کرائٹیریا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ بھی ہم آج دیکھتے ہیں. جیسے اس میں سے میں ایک لیٹر لیتی ہوں سا. اب اس کی آواز کیا ہے؟ سمپل سا. جیسے سین کی آواز ہے سین الف زبر سا، اور سا الف زبر سا. اب سین اور صاد کو تو ہم نے فرق کر لیا صاد کو پر کر کے، لیکن سا تو حروف مستعلیہ میں نہیں آتا. حروف مستعلیہ کتنے تھے ہمارے؟ 7 حروف تھے. ٹھیک ہے، جس کا میں نے آپ کو سیٹ بنا کے دیا تھا، خو غین کا سیٹ، کہ وہ موٹے موٹے سے گول گول سے حروف ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی. صاد، ضاد، طا، ظا جو اکٹھے آتے ہیں، اور پھر قاف. ایسے ہی ہے. اب ان 7 حروف میں ہمارے پاس سا تو ہے نہیں نقطوں والا. اب اس کو کیا کریں کہ یہ سین سے الگ لگے. جیسے اب میں پڑھوں حیسو اور حیسو. اب حیسو، حیسو میں کیا ہے؟ سین کی بھی آواز ہے، لیکن یہاں تو قرآن پاک میں سا لکھا ہوا ہے. اب سا کو پڑھنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کی آواز کو نرم کر لیں تاکہ تھوڑا سا سین سے فرق آ جائے. جیسے سا، ایک ہے سا اور ایک ہے سا. اب سا میں کیا ہے؟ سی ٹی ایس. یہ سا، سی، سو. یہ جو سی ٹی ہے نا، اس کو ہم نے سا میں کنٹرول کرنا ہے. نقطوں والا جو سا ہے جو آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے اس وقت، اس کو ہم نے سا میں کنٹرول کرنا ہے. یہاں پہ ہماری سی ٹی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا لیٹر ہے و. و ایک ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ میں زود. زود اور زو دونوں پر حروف ہیں. اب ان کی آواز کو کیسے الگ کریں؟ اب ہم ان کو یہ بھی نہیں کہ ایک کو فلیٹ پڑھ دیں اور ایک کو منہ بھر کے پڑھ دیں، دونوں حروف مستعلی ہیں. زود کی آواز کیا ہے؟ زود الف زبر زو. اور زو کی آواز کیا ہے؟ زو الف زبر زو. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں ہمارا ورڈ ہے الضالین یا الضالین. ایک ہمارا قرآن پاک میں ورڈ ہے ظالمین. اب میں پڑھتی ہوں ظالین اور ظالمین. اب آپ سن کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے زود کہاں پہ پڑھا ہے اور ظو کہاں پہ پڑھا ہے؟ ایک کا مطلب ہے گمراہ اور ایک کا مطلب ہے ظلم. ظالمین کس سے؟ ظلم کرنے والے سے. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ظلم زو سے لکھا جاتا، زوئیں سے لکھا جاتا ہے نا، زود سے تو نہیں لکھا جاتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ زو کو بھی نرم کیا جائے. زود میں مضبوطی ہوتی ہے، جو موٹا سود زود والا زود ہے، لیکن جو زو ہے تو زو والا، وہ اس میں نرمی ہم لے کے آئیں گے. اس کو ہم زو نہیں پڑھیں گے، اس کو کریں گے زو. زو ایک ہو گیا ظالمین اور ایک ہو گیا ظالمین. ٹھیک ہے. ظالین اور ظالمین. ظالین میں زود میرا مضبوط تھا، ظالمین میں ظا تو ظا والا ظا میرا نرم تھا. تیسرا لیٹر دیکھیں ذا. ذال، دال، ذال والا ذال. اب اس کی آواز کس سے بنتی ہے؟ ذال الف زبر ذا. اور دوسرا کیا ہے؟ رو زا والا زا الف زبر زا. سیم ہوگی آواز. جیسے آپ ورڈ پڑھتے ہیں الزینا، زینا جو کرتے ہیں نا، یہ ساؤنڈ زا کی ہے، رو زا کی. یہ گول والے زال کی نہیں ہے، یہ نرم ہوتا ہے. الذین، الذی. ٹھیک ہے. دوسرا جو زا ہوتا ہے نا، اس میں مضبوطی ہے، اس میں انگلش کا جو لیٹر زی ہے اس کی ساؤنڈ آتی ہے اس میں کر کے. لیکن یہ جو گول والا ہوتا ہے نا، دال زال والا، اس کے لیے ضروری کہ اس کو نرم کر رکھیں تھوڑا سا تاکہ وہ زا میں نہ جائے. ٹھیک ہے. ریپیٹ کرتے ہیں سا، سا. ایک ہے نقطوں والا سا، ایک ہے سین. سین میں سیٹی ہے، سا کو نرم رکھیں گے، اس میں سیٹی نہیں آنے دینی. ایک ہے زود اور رو. زود میں مضبوطی ہے، رو میں نرمی رکھیں گے تاکہ وہ سے ڈفرینشیٹ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دونوں منہ بھر کے پڑے جائیں گے تو پھر فرق کس سے آئے گا؟ ایک لیٹر کو نرم کر لیں گے. ایک ہے زال اور ایک ہے زا. دونوں کی آواز ہے زا. زال الف زبر زا اور زا الف زبر زا. رو زا والا زا اور ایک دال زال والا زال. جو زال ہے اس کو ہم نے نرم رکھنا ہے. تو زو میں سے جو زو ہے اس کو نرم رکھنا ہے، اور نقطوں والا جو سا ہے اس کو نرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نرم کیسے رکھنا ہے اب ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. آپ اپنا منہ کھولیں. آپ کا اوپر کے جو دانتوں کا سٹرکچر ہے، جہاں پہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، اوپر کے درمیان والے 2 دانت پکڑ لیں. اوپر کے جو آپ کے دانتوں کا پوری لائن ہے اس میں سے درمیان والے 2 دانتوں کو انگلی لگائیں، جہاں پہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے. اوپر کے 2 دانتوں کا سرا. سرا کیا ہوتا ہے؟ ٹپ، نوک. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ شیشے میں بھی اور پکچر میں بھی، آپ لوگوں کے اوپر کے 2 دانت کہاں پہ ہیں؟ اس کو آپ نے ہلکی سی زبان کی نوک لگانی ہے. زبان کا سرا پتلی سی آگے، یہ جو پتلی سی ٹپ ہے آپ کی زبان کی، زبان کی نوک پکڑیں یہ، اور آپ کے سامنے کے 2 دانت اس کو لگائیں.
ये अब बोले सा, दाल, रो। सिंपल। इतने आसान हरूफ हैं, इतने नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं। सिर्फ ऊपर के सामने के दो दांतों को आपने जबान की नोक लगानी है और इनकी साउंड बदल जाएगी और ये हमारे दूसरे हरूफ से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, हम जो कुरान का लफ्ज पढ़ रहे हैं उसका हम सही से हक अदा कर सकेंगे और हम उसका मानी नहीं बदलेंगे। ठीक है जी। पिक्चर में देखें, जबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारे से लगे तो यहाँ से जाल अदा होता है, सा अदा होता है और रॉ अदा होता है। ठीक है जी। जबान की नोक हल्की सी किसको लगानी है, सामने के ऊपर के दो दांतों को। सा, लाल, रो। कितनी नरमी से साउंड निकली है। दोबारा प्रैक्टिस करें। सा, लाल, रो। अब इसको हमजा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हमजा सा जबर अफ, अफ। हमजा सा जेर इफ। हमजा सा पेश उफ, उफ। अफ, इफ, उफ। हमजा जाल जबर अज नहीं करना, वो जा की आवाज है। इसी तरह सा को भी अस नहीं करना, सीटी नहीं निकालनी, वो सीन की है। सीटी सीन के पास है, सा के पास नहीं है। सा में नरमी है। इसी तरह जाल को जी साउंड नहीं देनी, वो जा की है, रो जा की है। ठीक है। जाल का हक क्या है, उसको नरम रखें, स्लाइड सा हल्का सा अदा करें। हमजा जाल जबर अल, हमजा जाल जेर इज, हमजा जाल पेश उल, अल, इज, उल। जो पे आ जाए। हमजा जो जबर औ, ओ करके मुंह भरना है, हरफ मुस्तालिया है ये। ठीक है। औ। हमजा ज़ जेर एव, हमजा ज़ पेश उल, औ, एव, उल। अब अगर मैं इसको पढ़ूंगी, हमजा ज़ जबर औज या औद, हमजा ज़ जेर एव, उज। मुंह भर के मोटा करके ये जौद अदा हो रहा है हमारा, सौद जौद वाला, जिसको दौद भी पढ़ा जाता है। ठीक है। जौ का क्या हक है, इसको नरम रखें। रा, सा, वौ। ठीक है जी, याद रहेगा। चलें जी, आज की आयत खोल लेते हैं। 3 आयतें सिर्फ हमारी। इसमें देखते हैं हमारे ये 3 हरूफ आ रहे हैं। आयत नंबर 34 से हमने शुरू किया है जी। कलर पकड़ लें, कोई एक कलर पकड़ लें तीनों हरूफ के लिए। आयत नंबर 35 में, आयत नंबर 35 में माशाल्लाह तीनों हरूफ हैं। वकुलना या आदमुस्कुन अंता। अब देखें, आदमुस्कुन, सीन आ गया ना, सीटी आ गई। अंता वज़ौजुकल, जा आ गया, जौ, ज। ठीक है। एक सीन एक जा। अब इसका फर्क कैसे करेंगे, आगे देखें। रोगदन हैसु, सु। अब इसको हैसु नहीं पढ़ना, सीटी कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, जबान की नोक ऊपर के दरमियान वाले दो दांतों को हल्की सी टच करें। जबान की नोक हो और दांतों की नोक हो, जबान का सिरा, दांतों का सिरा। ठीक है। ऊपर के सामने वाले दरमियान वाले दो दांतों को जबान की नोक लगाएं, जबान का सिरा लगाएं। ये इस तरह से हल्का सा अ। इधर से अदा करें, हाई थू, थू, सा, हाई थू। इसी में देखें, वाला तक़रबा हाज़िही, हाज़िही नहीं करना। जैसे हमने वज़ौजुकल जन्ना में जा निकाला था, इस तरह हा, हा, री, ये सामने के ऊपर के दो दांतों को जबान की नोक लगाएं, री। इसको जी नहीं करना, जी। अब आप देखें, जब जी पढ़े आपके दोनों दांत ज्वाइन हो रहे हैं ऊपर नीचे के, लेकिन जब आप री करें, हा, री, तो सिर्फ जबान की नोक आपके दो दांतों को लग रही है, ऐसे ही है। हा, री। फिर आगे इसी में देखें, फतकूना मिनव्वालिमीन। रॉ, रॉ नरमी से, रॉ। जैसे रा पढ़ा है ना, ऐसे ही रॉ पढ़ना है, लेकिन थोड़ा मुंह भर लेना है। जबान को बुलंदी की तरफ उठा लेना है, और बुलंदी क्या होती है, मुस्तालिया। ठीक है। तीनों हरूफ कलर करें। रगदन हैथु, सा। वला तक़रबा हाज़िही, री, री। मिनव्वालिमीन, रॉ। ता, लाल, रॉ। किससे फर्क किया हमने, सीन, जा और जौद से, इनकी आवाजों से। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। चले, इसको आइंदा से जरूर प्रैक्टिस में रखना है। क्यों, क्योंकि इनको भी नरमी से अदा करना बहुत जरूरी है। इनकी आवाजें भी मिक्स हो जाती हैं। मिक्स ना हो उसके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखाई जा रहे हैं। इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अदायगी में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप खुद देखें क्या मुश्किल है, हरफ मुस्तालिया में क्या मुश्किल है, सिर्फ ओ करना है मुंह को।
آج کے سبق میں کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف سامنے کے دو دانتوں کو زبان لگانی ہے ہلکی سی، ٹھیک ہے؟ تو جو مضبوطی ہے وہ کم کرنی، ہم نے تھوڑی سی نرمی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ حروف مستعلیہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں آج کی آیات میں کون کون سے ہیں۔ قلنا، وَإِذْ قُلْنَا، قَ، پھر اگلی آیت میں وَقُلْنَا، قَ، رغدن، غ، اب اس کو میں نے راغدن نہیں پڑھا، رغدن، غوئن، رغدن، ولا تقربا، تقربا نہیں پڑھا میں نے، تقربا، مین الظالمین، ذو ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی، اور ذو ہمارا حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب اس کو بیسیکلی آپ کیا پڑھتے ہوں گے؟ شیطان، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنْهَا، ایسے پڑھتے ہیں نا رینڈملی، اس میں تھوڑی سی خوبصورتی لے کے آئیں، تو کے لیے منہ کو او کریں، او کے فریم میں سیٹ کریں، شیطان، اگر آپ شیطان پڑھیں تو شیطان آپ تے سے پڑھیں، نقطوں والا جو تا ہے، تو وہ غلط ہو گیا نا، یا تو شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان اردو میں بھی لکھیں تو توئیں سے ہی لکھتے ہیں، تو عربی میں بھی تو سے ہی ہوتا ہے، شیطان، فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْ نہیں، اخ، خوا کو موٹا کریں، او میں لکھیں فَأَخْ، اخ، خوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، قل، قا اور تو، بَعْضُكُمْ، دو، لِبَعْضٍ، دوٍ، اگر زود پڑھے تو زن، زن، لِبَعْضٍ، لِبَعْضٍ، ٹھیک ہے؟ مستقر، قا، چلیں جی، ہم نے الحمد للہ حروف مصالیہ بھی اپنے ریوائز کیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کلر کیے ہوں گے، اور یہ جو تین حروف ہیں ان کی خاص طور پہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس اس کو نرمی سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو حروف کی اب آپ کو ساؤنڈ سکھائی جا رہی ہے نا، پہلے ہم نے حرکات کی ساؤنڈ بیلنس کرنا سیکھا تھا، ایک حرکت، دو حرکت، چار حرکت، ٹھیک ہے؟ اب ہم حروف کی ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں، تو اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے، شوق سے، دل سے، کون سا حرف میں نے کیسے نکالا ہے، اس کی آواز میری اس سے میچ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور آخری سانس تک قرآن سے جوڑے رکھے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن جب صحیح مخارج اور ٹھہراؤ کے ساتھ سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو وہ بوجھل دلوں کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آواز اور اس شوق کو تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ ہم سب یہاں قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا؟ وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ تھا جس نے صدیوں اللہ کی عبادت کی، اور وہ علم کے اس درجے پر تھا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، مگر ایک لمحے کی انا نے اس کے برسوں کے علم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں، تصور کریں ایک بہت بڑا قیمتی ڈائمنڈ ہے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ پڑا ہوا ہے جہاں بہت زیادہ دھول ہے، مٹی ہے۔ وہ ہیرا اپنی جگہ قیمتی تو ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر سے وہ مٹی صاف نہیں کی جائے گی اس کی چمک باہر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن ایک انمول ہیرا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر انا، ضد، خواہشات، بغض، حسد، ان سب کی گرد جم گئی ہے۔ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں بھر لیتے ہیں، رنگ لیتے ہیں، لیکن جب تک وہ مٹی صاف نہیں ہوتی نا، علم کی وہ روشنی ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہاں صرف معلومات جمع کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنی اس انا کی مٹی کو صاف کرنے آئے ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم کے آگے جھکنے میں رکاوٹ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، ہدایت کا تعلق دماغ سے زیادہ دل سے ہے۔ اگر دل میں عاجزی نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عالم بھی بھٹک سکتا ہے۔ آج ہم نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر وہ سمجھ حاصل کر سکیں جو ہمارے دل کو اور ہمارے عمل کو بدل دے۔ جب تک ہم اس میں کو ختم نہیں کریں گے تب تک تو ہی تو کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ چلیے اب سچی طلب کے ساتھ ہم اس فہم کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں ہماری اصل پہچان کروائے گا۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گی
روبینہ صاحبہ کو کہ وہ ہمیں آج کے سبق کا ترجمہ اور فہم سکھائیں، اور ہم جانیں کہ ان آیات کے پردے میں اللہ نے ہمارے لیے کون سی ایسی حکمتیں رکھی ہیں جو ہماری عملی زندگی کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہیں۔ جی روبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 34 سے 36 تک سورہ البقرہ۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیسا ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو انت تم وزوجکا اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے راغدن بافراغت حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا ہاذہی اس الشجرۃ درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی جس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِہْبِطُوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے عدوٌ دشمن ہے وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک۔ وضاحت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا یہ فعل امر ہے کسی چیز کے حکم دینے کے لیے تم سب سجدہ کرو اینڈ کا واو الف جمع کے لیے لی آدم آدم کے لیے مطلب آدم کو فسجدوا فا تو سجدوا سجدہ کیا سب نے اینڈ کا واو الف جمع کا صیغہ بتا رہے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین سوائے ابلیس کے جب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو ہو گیا وہ کافروں میں سے وقلنا یا آدم اور کہا ہم نے اے آدم اسکن مسکن سے رہو سکون کی جگہ انت و زوجکا تم اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ۔ آج ہم یہاں ایک نئی بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اردو میں ہوتا ہے واحد اور جمع لیکن عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں واحد جمع اور تثنیہ۔ ایک چیز کے لیے واحد دو چیزوں کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع اور تثنیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف آتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک بندے کی بات ہوئی ہے تو کہا جائے گا کل کل آتا ہے کہ کھاؤ کلو واو الف آ گیا تو پھر تم سب کھاؤ کلا الف آ گیا تو تم دونوں کھاؤ منہا من سے ہا اس راغدن خوب جی بھر کر با فراغت مزے سے خیسو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو اینڈ کا الف تثنیہ کے لیے ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا اینڈ کا الف تثنیہ کے لیے کاف را با قرب سے ہے قریب جانا حاضی ہی شجرات اس درخت کے فتکونا فا تو تا تم کونا ہو جاؤ گے اینڈ کا الف تثنیہ کے لیے دونوں کے معنی میں آتا ہے یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے من الظالمین ظالموں میں سے ظالم کیوں نہیں آیا کیونکہ اینڈ کا یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے تو یہ یا نون بتا رہا ہے کہ یہ ظالموں کے لیے جمع کا صیغہ ہے فَأَزَلَّهُمَا
फा पस अजल्ला कहते हैं फिसलने को, चलते चलते पाँव स्लिप हो जाना, फिसल जाना। तो शैतान ने फिसला दिया, वरगला दिया, हुमा उन दोनों को, एंड का अलिफ तस्निया के लिए, दोनों के लिए। अशैतान शैतान ने, अनहा अन से हा उस, फ़अख़रजहुमा फ़ा पस अख़रजा निकलवा दिया, हुमा उन दोनों को, मिम्मा मिन से मा जो, काना वो दोनों थे, फीही जिसमें, वकुल वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदु, और कहा हमने उतर जाओ तुम बाद में से बास बास के दुश्मन हैं। वलकुम और तुम्हारे लिए फिल अर्दी जमीन में मुस्तक़र्रुन करारगाह है, ठिकाना है, आरजी रहने की जगह है। व मताउन और फायदा है, इला तक, फीन एक वक्त, एक मुद्दत। तफसीर आयत नंबर 34 से 36 तक। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम को दिए जाने वाले दूसरे ऑनर की बात हो रही है। पिछली आयत में हमने आदम अलैहिस्सलाम के पहले ऑनर की बात पढ़ी। पहला ऑनर क्या था? इल्म था। इल्म था पहला ऑनर, जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्का किया था। अब क्या ऑनर दिया जा रहा है? उस जुदू, सजदा करो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, बिला किसी ताखीर के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी आर्गुमेंट और बिना किसी तरद्दुद के। फरिश्तों ने सोचने का टाइम नहीं मांगा अल्लाह से, आपस में मशवरा करने का टाइम नहीं मांगा अल्लाह से, बल्कि फौरन। फा का मतलब यही होता है ना कि फौरन से काम कर लेना, फौरन काम का हो जाना। तो फरिश्तों ने भी फौरन आदम को सजदा किया, अल्लाह ताला का हुक्म फौरन मान लिया, बगैर किसी तासुब के कि ये मिट्टी से बना हुआ है, ये इंसान है, हमसे कमतर मखलूक है। नहीं, उन्होंने अल्लाह के हुक्म को ओबे किया। बात उनकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बस अल्लाह का ऑर्डर है तो बस मुझे ओबे करना है। ये रवैया बताता है कि आप कितने वफादार हैं अल्लाह के। और यहाँ एक और बात नोट करें कि अल्लाह के कितने फरिश्ते हैं, ला तादाद। फिर उनके रैंक्स भी होते हैं, जैसे मलाए आला, खास फरिश्ते, आसमानी फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है। फिर उससे कम रैंक के, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम रैंक के जो फरिश्ते हैं, मलाए असफल, अर्जी फरिश्ते, जमीनी फरिश्ते। जमीन पे भी तो फरिश्तों की ड्यूटियां लगी होती है ना। तो सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अल्लाह के एक हुक्म पर, अपने रैंक्स को नहीं देखा। अच्छा, यहाँ ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सजदा था ना, ये सजदा इबादत नहीं था। वो तो अल्लाह के सिवा किसी को करना जायज नहीं है। तो वो ये जो सजदे की बात हो रही है, ये सजदा ताजीमी था जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया गया। क्या अजमत थी आदम अलैहिस्सलाम की? इल्म। इल्म अजमत थी आदम अलैहिस्सलाम की। और दूसरी अजमत ये थी कि अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तख्लीक किया, सींचा। अब इस वर्ड सींचने में थोड़ा गौर करें कि किसी चीज को कैसे सींचा जाता है। उसकी एक एक चीज का, एक एक जगह का, एक एक रुए का, एक एक फंक्शन का, एक एक मकसद का पता होता है कि ये कहाँ से बोलेगा, बोलने के लिए ये क्वालिटी चाहिए, ये इसे देनी है। ये खाना कैसे खाएगा, उसे हजम कैसे करेगा, उसके लिए इसे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसकी इसके अंदर सेटिंग बनानी। सांस कैसे लेगा, हरकत कैसे करेगा, दिल कैसे धड़केगा, कौन सी पाइपलाइन कहाँ बिछानी है, कैसे, किसकी, किस तरह, कहाँ सप्लाई देनी। अल्लाह अकबर। इंसान सिर्फ मिट्टी का ढांचा नहीं है, पूरा निजाम जिंदगी है इसके अंदर, इमोशंस हैं इसके अंदर, अच्छाई बुराई को परखने की सलाहियत है इसके अंदर। मुख्तसर ये कि इंसान अल्लाह ताला का शाहकार तख्लीक है, और खालिक जो है वो
अहसनुल खालिकीन है। अच्छा, सजदा ताजीमी पहली उम्मतों में राइज था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने भी उन्हें सजदा किया था। फिर बाद में इस ताजीमी सजदे से भी मना कर दिया गया, हराम करार दिया गया, शिर्क करार दिया गया। और फिर देखें, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इनकार किया, अबा वस्तकबरा, इनकार किया और बड़ा बनना चाहा। कैसे? इब्लीस का असल नाम अजाजील था, ये जिन्नों में से था, बहुत इबादत गुजार था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे एजाजी तौर पर फरिश्तों के साथ रख लिया था। और बाकी जो इसके साथी जिन्नात थे जो फसादी थे, तो उनसे फरिश्तों के जरिए जमीन खाली करवा ली गई थी। अब इब्लीस के दिल में ये चल रहा था कि अब जमीन पे मैं चौधराहट करूंगा। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, इंसान को अपना खलीफा बनाने का फैसला किया, तो ये अकड़ गया, इसके अंदर हसद और तकब्बुर आ गया, क्योंकि वो अपनी चौधराहट के ख्वाब देख रहा था। तो मसला वहां से शुरू हुआ है, चौधराहट का, जो आज तक चल रहा है। तो इब्लीस ने जब अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने उस पे लानत की। यानी लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, धुतकार दिया। फिर इसका नाम इब्लीस हो गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर, धुतकारा हुआ। शैतान भी इसी का नाम है, धुतकारा हुआ। ये हमारे लिए भी डरने की बात नहीं है क्या, कि हम जब बार बार अल्लाह के हुक्म से इनकार करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो हम भी तो उसकी रहमत से दूर हो जाएंगे ना फिर। तो हमें अल्लाह की रहमत में रहने के लिए क्या करना है फिर? अता अताअत करनी है, फर्माबरदारी, मोहब्बत, ताजीम, अल्लाह के हर हुक्म पर, अल्लाह के हर फैसले पर सरे तस्लीम खम कर देना है। इब्लीस के इनकार ने और तकब्बुर ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? वकाना मिनल काफिरीन और वो काफिरों में से हो गया। तकब्बुर क्या चीज है? अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या चीज है? दूसरों, खुद को दूसरों से बरतर समझना तकब्बुर है। पहली स्टेज पे जब तकब्बुर आ जाता है, तो फिर उससे अगली स्टेज पे हसद खुद ब खुद आ जाता है, तकब्बुर के पीछे पीछे। और ये दीन वालों में भी आ जाती हैं दोनों चीजें, तकब्बुर और हसद। यानी मसलन, इसको क्यों इतनी अप्रिशिएट किया जा रहा है? मैं भी तो इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा। फिर कल तक तो ग्रुप इंचार्ज मैं थी, आज ये कैसे बन गई? तो ये चीजें जॉब्स में भी होती हैं, बहन भाइयों में भी होती हैं, रिश्तेदारियों में भी होती हैं। चाहे कोई दीन वाला हो या चाहे दीन वाला ना हो, इन चीजों का शिकार हो ही जाता है। और ये याद रखना चाहिए कि शैतान की तरफ से ये सब वार होते हैं उसके। उसे भी उसके हसद और तकब्बुर ने बर्बाद किया था, और वो ये चाहता है कि हम भी उसी की तरह बर्बाद हो। तो अगर तकब्बुर और हसद दिल में आ जाए, तो फिर ना किसी इल्म का कोई फायदा होता है और ना ही किसी मर्तबे और इबादत का कोई फायदा रहता है। तो ये कभी ना कहें कि मैं ऐसी और ऐसी, और मैं इतनी इबादत गुजार, और मैं इतनी तहज्जुद गुजार, और मैं तो इतना जिक्र करती हूँ, मैं इतनी तस्बीहें पढ़ती हूँ, मैं तो हर वक्त बावजू रहती हूँ, और तुम? तो ये याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जा सकता। तो इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अपने आप को इस बीमारी से बचाएं, और अपनी जुबान को भी एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तकब्बुराना जुमला हमारे उम्र भर के अमाल बर्बाद करने का सबब बन सकता है। तो इसलिए हमें आजिज़ी में रहना चाहिए, हमेशा झुके रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तशरीह क्या की? बतरुल हक वगामतुन नास। तकब्बुर है हक का इनकार करना और दूसरों को हकीर समझना। यही काम इब्लीस ने किया। अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और आदम अलैहिस्सलाम को खुद से हकीर समझा। फिर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? वकाना मिनल काफिरीन,
وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جو کوئی بھی یہ رویہ رکھے گا اور اسی پہ اکڑا رہے گا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ کافرین کے ساتھ خود تیار کرے گا اپنے لیے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، یہاں آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا، تو وہ 40 سال تک پڑا رہا، اور ابلیس جو ہے وہ اسے بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے۔ وہ اس کے اندر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ وہ خالی تھا نا اندر سے، تو وہ اسے دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، بالکل مٹی ہے، سے کھنکنے والی مٹی۔ تو وہ مٹی کا پتلا 40 سال ایسے ہی پڑا رہا۔ اللہ نے مٹی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جب آدم علیہ السلام کو مکمل تیار کر لیا، ان کے اندر روح پھونک دی، پھر حکم دیا کہ اب سجدہ کر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محترم اور معتبر مٹی نہیں ہے، وہ روح ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان کنیکشن بنتی ہے۔ تو جو اس کنیکشن کو جوڑے گا وہی معتبر ہوگا اور کامیاب ہوگا، ورنہ پھر وہ ابلیس کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ اس آیت 34 میں انسان کے سامنے دو رویے آ رہے ہیں، ایک شیطانی اور دوسرا فرشتوں جیسا۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ شیطانی رویہ تکبر کا رویہ ہے اور جہنم کا سبب ہے، اور فرشتوں کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اب چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہم نے کدھر کو جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کے رہو۔ بیوی، روایات میں آتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بہت عرصے تک جنت میں اکیلے رہے اور بالکل اکیلے، تنہائی محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی زوج یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب عورت کی تذلیل کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے بارے میں بتایا ہے کہ عورت کی فطرت کے اندر ناز اٹھوانا ہے، یعنی تھوڑی ناز و نام والی فطرت ہے عورت کی۔ یہ عورت کی فطرت اور مزاج اللہ نے عورت کے اندر فطرتاً رکھا ہوا ہے، اور اس مزاج کی رعایت کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا مردوں کے لیے فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مردوں نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ خواتین کا مزاج ہے، اور وہ چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی تھیں تو نازک مزاج ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نازک آبگینے کہہ کے پکارا ہے، اور یہ بھی فرمایا مردوں سے کہ ان نازک آبگینوں کی حفاظت کیا کر۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ زوج کا لفظ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاوند بیوی کا زوج ہے اور بیوی خاوند کی زوج ہے۔ پھر اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ آدم علیہ السلام کا تیسرا عمل ہے کہ انہیں جنت میں رہنے کا اعزاز دیا گیا، حالانکہ یہ عارضی مسکن تھا۔ اصل جنت تو قیامت کے بعد ملے گی نا، جو مستقل مسکن ہوگا، تو آدم علیہ السلام کا عارضی مسکن بھی جنت تھی۔ پھر وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت تمہاری ہے، اس میں سے جو چاہو تم اور تمہاری بیوی مزے سے کھاؤ، بلا فراغت، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، کیوں؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تھا ٹیسٹ، امتحان۔ کیا سمجھ آیا کہ حیث شئتما، حلال چیزیں، کثرت کن میں ہے؟ حلال چیزوں میں، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراوانی رکھی ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے،
बिना मांगे लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। यानी हलाल वसाइल जराए और नेमतें ज्यादा हैं। और वला तक़रबा हाज़िही शजरा जो है ये हराम करदा चीजें जो कि चंद एक हैं, गिनी चुनी। तो रागदन खैसु शितुमा यानी नेकी और नेमतें हासिल करने के रास्ते ज्यादा और वसी हैं। और हराम चीदा चीदा चीजें जिनसे बचने के तरीके और रास्ते भी हम पर क्लियर कर दिए गए। तो जो चीज अल्लाह ने मना कर दी वो हराम है। जिसके रास्ते पे जाने से अल्लाह ने मना कर दिया उसके करीब भी नहीं जाना फिर, क्योंकि अल्लाह इंसान की नफ्सियात को समझता है कि ये जिस चीज के करीब जाएगा फिर उसमें पड़ जाएगा, उसकी लत इसे लग जाएगी, तो करीब भी ना जाना। तो जो जो चीजें या जो जो हालात असबाब तरीके टूल्स हराम की तरफ ले जाने में मददगार बन सकते हैं उन्हें भी छोड़ दें। ये है वला तकरबा। जैसे छुपी दोस्तियों को कुरान में मना किया गया है, हराम हो गया। यानी किसी भी नामहरम लड़के और लड़की की आपस की दोस्ती, आपस की गपशप, आपस का मेल जोल ये हराम है। वला तकरबा। करीब जाने वाले रास्तों को भी छोड़ दें। वो रास्ते कौन से हैं? सबसे पहले मोबाइल फोन्स, फिर को एजुकेशन सिस्टम, मिक्स गैदरिंग, और सबसे बढ़कर ये घरों में जो जिस पे पाबंदी नहीं लगाई जाती, कजन्स की आपस की बेतकल्लुफी। तो हम सबको बहुत एहतियात की जरूरत है। हराम करदा चीजों की तरफ जाने वाले टूल्स को ही बंद कर दें, उन रास्तों को ही बदल लें, उन दोस्तियों को ही छोड़ दें जो आपको गलत रास्तों पर ले जाने का सबब बन सकती हैं। वरना फतकून मिनल ज़ालिमीन, जालिमों में से हो जाएंगे। जालिम कौन होता है? जो किसी का हक ना दे। फिर जुल्म क्या होता है? किसी चीज को उसके मकाम पर ना रखना, किसी चीज को उसका हक ना देना। हर चीज का, हर रिश्ते का एक हक होता है। तो जब किसी को उसका हक ना दिया जाए तो वो जुल्म होता है। हम पर वालिदैन के हक हैं, औलाद के, बहन भाइयों के, कुरान का भी हमारे ऊपर हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला का भी हमारे ऊपर हक है। अल्लाह का हक क्या है हम पर? कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। क्योंकि कुरान में ही बताया गया ना, इन शिरक लजुल्मुन अजीम। तो मामला हुकूकुल इबाद का हो या हुकूक अल्लाह का हो, अदल करो तो जुल्म से बच जाओगे। अदल करने वालों के लिए यानी हक अदा करने वालों के लिए कामयाबी है, और जुल्म करने वालों के लिए यानी हक अदा ना करने वालों के लिए नाकामी है। वतकून मिनल ज़ालिमीन। तो समझने की बात सिर्फ ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि ये हलाल है, ये करना है, तो बस बात खत्म, वो करना है। और जिसके लिए हुक्म आ गया कि ये हराम है, इससे बचना है, तो बात खत्म, उससे बचना है। नो चॉइस, नो आर्गुमेंट। बहस नहीं करनी, हुज्जतें नहीं निकालनी। अगर नहीं मानेंगे, अपनी मनमानियां करेंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे, मिनल ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। आगे फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा। उन दोनों को शैतान ने उसके बारे में फुसला दिया। किसके बारे में? शजरे ममनुआ के बारे में, जिस शजर के पास जाने से भी मना फरमाया था अल्लाह ताला ने। तो ये सब क्या हुआ? शैतान जो है ना वो डे फर्स्ट से इंसान का दुश्मन है। पीछे हमने पढ़ा कि आदम की तख्लीक हुई, फिर सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, शैतान के। ये उसी वक्त से इंसान का दुश्मन बन गया था, दिल में दुश्मनी रख ली थी, जो आज तक चल रही। जब इसने सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया था, तो अल्लाह ने जब इसे लानत की, इसको इसके ओहदे से हटा दिया, अपने आप से दूर कर दिया, धुतकार दिया। तो इसने बजाय एक्सक्यूज करने के, बजाय अपनी गलती का एतराफ करने के, इसने क्या ढीठपन किया? इसने अल्लाह के साथ मुकालमा किया और मोहलत मांगी और चैलेंज किया। क्या मोहलत मांगी और क्या चैलेंज किया? इसने मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक जिंदा रखा जाए, मौत ना दी जाए। क्यों?
کیونکہ اس نے اپنا چیلنج پورا کرنا تھا۔ اللہ کے ساتھ یہ چیلنج تھا اس کا کہ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں قیامت تک تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، تیرے خلاف کرتا رہوں گا، میں ہر طرف سے ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس سب کے لیے اختیارات بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سورہ سعد کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت بھی دی، تجھے زندہ بھی رکھوں گا، تجھے اختیارات بھی دوں گا، لیکن یاد رکھ جو تیرے راستے پہ چلے گا، جس کو تو بہکا لے گا، اس کو یعنی تجھے اور تیرے چیلوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا چیلنج۔ اور یہ بھی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ نے مزید کہا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ جو میرا ہوگا وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، نیور۔ اس جملے پہ غور کریں ذرا، اسے لکھ لیں کہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میرا ہوگا وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اوپر مان ہے نا، کوئی مان سے کسی کو ایسے کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں یہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا کہ ہم اللہ کے مان کا کتنا مان رکھتے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ کے مان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، اپنی لیمٹس کو کراس کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، زلزلے کیوں آتے؟ یہ تو اللہ کا صبر ہے، اللہ کی صفت رحمانیت ہے جو ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ہمیں مہلت دے دیتا ہے توبہ کرنے کی، پلٹنے کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، شیطان نے اپنی پہلی چال کیسے چلی؟ فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کیسے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کا خیر خواہ بن کر، قسمیں اٹھا اٹھا کر، یقین دہانی کرا کرا کے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس کی خیر خواہی کیا تھی؟ اس کی خیر خواہی یہ تھی آدم علیہ السلام کے لیے کہ جب آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے، شجر ممنوع کا، تو آپ ہمیشہ یہاں رہنے کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یعنی کبھی آپ کو اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا پھر۔ اور دوسری کیا بات کہی اس نے؟ کہ آپ یہ پھل کھانے سے فرشتے بنا دیے جائیں گے۔ اپنی ان دونوں باتوں کی یقین دہانی کے لیے وہ بار بار قسمیں اٹھاتا رہا، اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتا رہا۔ یہ تھی اس کی پہلی چال، اور اللہ نے اسے اس کی چال میں کامیاب کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو جس جنت میں وہ دونوں تھے اس میں سے شیطان نے انہیں نکلوا دیا۔ تو یہاں کسی کے مائنڈ میں یہ نہ آئے کہ آدم اور حوا علیہ السلام نافرمان تھے، اللہ کی بات نہیں مانی انہوں نے، اور اس درخت کے پاس گئے بھی اور اس کا پھل بھی کھایا۔ اس کا جواب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم تم نے ابلیس کی بات کیوں مانی؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رب، میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی تیری جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو آپ کی طرف سے سمجھا اور اس کے بہکاوے میں آ گیا، اور آپ کی بتائی ہوئی بات بھول گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام سے بھی غلطی تو سرزد ہوئی تھی، اور غلطی کی سزا بھی ملنی تھی۔ تو سزا یہ تھی کہ جنت میں سے نکال دیے گئے، جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ یہاں ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ بعض گناہ، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، واپس لے لی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے، یہ ہمارے لیے جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب ہماری تربیت کا حصہ ہے، ہماری ٹریننگ کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کی ٹریننگ کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہماری تربیت، ہماری ٹریننگ۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس قصے کو صرف قصہ یا سٹوری سمجھ کے پڑھ کے محظوظ نہیں ہونا، اسے صرف پڑھ کے گزر نہیں جانا، بلکہ رک کر غور کرنا ہے
कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है, मुझे क्या करना है। क्योंकि ये कुरान अल्लाह ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है। हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इसमें जो किस्से बताए गए हैं उनसे सबक हासिल करना है, इबरत लेनी है। वकुलना, और कहा हमने, अल्लाह ताला ने कहा, इहबितू, उतर जाओ। कहाँ से उतर जाओ? जन्नत से उतर जाओ। उतरने के वर्ड से पता चलता है कि जन्नत कोई बुलंद मुकाम पर थी जहां से उतरने का हुक्म दिया जा रहा है। बाजुकुम लिबादिन अदुव, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है, यानी शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, और उनकी निस्बत से फिर तमाम नस्ल इंसानी, तमाम औलाद आदम का दुश्मन। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन, और तुम्हारे लिए जमीन में एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए जाए करार और फायदा उठाना है। मुस्तकर क्या होता है? आरजी रहने की जगह, टेम्परेरी रेजिडेंस, सुस्ताने की जगह कुछ देर के लिए। इसको इस तरह समझते हैं जैसे हम किसी सफर के लिए निकले हैं, हाईवे पे चढ़ गए, रास्ते में जो रेस्ट एरियाज आते हैं जहाँ कुछ देर को ठहरते हैं, वो हमारे मुस्तकिल रहने की जगह नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर को सुस्ताए और फिर चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। ये है दुनिया, ये है मुस्तकर। हमने तो इसे परमानेंट ही समझ लिया है कि कभी यहाँ से जाना ही नहीं, जबकि ये तो मुस्तकर है जो अल्लाह ने हमें आरजी तौर पर जगह दी है रहने के लिए, कि अब कुछ अरसा तुम यहाँ रहो और यहाँ रह कर ये प्रूव करके आओ कि तुम जन्नत में रहने के हकदार हो। तो अब आपने दुनिया को, मुस्तकर को रेस्ट एरिया किससे याद रखना है कि हमने यहाँ हमेशा नहीं रहना। व मता उन इलाहीन, मता किसको कहते हैं? मता कहते हैं जरूरत की, फायदे की और इस्तेमाल की चीजों को। लेकिन कब तक? इलाहीन, एक मुकर्रा करदा मुद्दत तक, अपने टाइम फ्रेम के मुकम्मल होने तक, जब तक तुम जिंदा हो। इलाहीन, तुम्हारी मौत तक। ये है दुनिया और दुनिया की हकीकत। ये है मताउल गुरूर, धोखे का सामान, जिसके लिए हम अपनी आखिरत को दांव पे लगा देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से बचा के रखे, शैतान के धोखों से बचा के रखे, और हमारा खात्मा बिल खैर कर दे, और अपने नेक और अपने वफादार बंदों में हमें शामिल कर दे। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह पाक आपके इल्म, आपके अमल, आपके वक्त और आपके इखलास को कबूल फरमाए और बरकत अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इन आयात का फ़हम हमारे सामने रखा है और उसने यकीनन बहुत से उलझे हुए सवालों के जवाब दे दिए। अल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़े का सदका जारिया अता करे। आमीन। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर हम सब अपने गिरेबानों में झांकते हैं। हमें एक बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है, इल्मी अय्याशी की। हम बहुत सुकून से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहते हैं। हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए ईमान भी ताज़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही लैपटॉप बंद होता है या मोबाइल साइड पर रखते हैं, हम वही पुराने इंसान बन जाते हैं। वही गुस्सा, वही अना, वही हसद, वही दुनिया की दौड़। क्या हमने कुरान को सिर्फ अच्छी गुफ्तगू सुनने के लिए रखा हुआ है? अगर आज ये आयत सुनने के बाद भी मेरी अना का बुत नहीं टूटा, अगर आज भी मैंने अपने रब के आगे झुकना नहीं सीखा, तो याद रखिए कि ये इल्म कल क़यामत के दिन हमारे हक में नहीं, बल्कि हमारे खिलाफ गवाही देगा। हम मालूमात के अंबार तो लगा रहे हैं, पर हमारे अमल की झोली क्या अभी तक खाली है? तो इस झोली को भरना है। इसीलिए अब हम क्लास के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है तदब्बुर। तदब्बुर क्या है? तदब्बुर का मतलब है कुरान के आईने में अपनी शक्ल देखना। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इबलीस ने क्या किया था, बल्कि अब हम ये देखेंगे कि मेरे अंदर का इबलीस मुझे कहाँ कहाँ सजदा करने से रोक रहा है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को कैसे निकाला गया था,
بلکہ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی کن غلطیوں کی وجہ سے جنت کے سکون سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تدبر کا مطلب ہے قرآن کے لفظوں کو اپنی زندگی اور اپنی روح کی رگوں میں اتارنا۔ یہ صرف دماغ کا کام نہیں ہے، یہ دل کا سودا ہے۔ جب تک آپ آیت کو اپنے درد کا درمان نہیں بنائیں گے، تب تک آپ تدبر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنی منتخب کردہ آیت پر تدبر کریں گے اور اپنی زندگی کے ان گوشوں کو ٹٹولیں گے جہاں قرآن کی روشنی پہنچنا بھی باقی ہے۔ اب ہم علمی گفتگو سے نکل کر عملی گفتگو کی قدم بڑھاتے ہیں، جہاں قرآن ہم سے براہ راست سوال کرتا ہے۔ اور آج جس مقام پر میں نے اور آپ نے ٹھہرنا ہے نا، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے ایک طرف تو جنت کی وسعتیں دے دی اور دوسری طرف صرف ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا۔ ایک سوال ہے، کیا وہ یہ ایک درخت پوری جنت سے بڑا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن انسان کی نفسیات کیا ہے؟ اسے وہ سب نظر نہیں آتا جو اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی نظر صرف اس ایک چیز پر اٹک جاتی ہے جس سے اسے روک دیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس آیت کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اس ایک محرومی کا رونا روتے رہتے ہیں جو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ ہم اس ایک درخت کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں جس کے قریب جانے سے ہمیں منع کیا گیا تھا، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سے جنت والا سکون کیوں چھن گیا ہے۔ ہم نے تدبر کے لیے آیت نمبر 35 ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ آیت ہماری نفسیات، ہماری محرومیوں اور ہماری باؤنڈریز کا وہ نقشہ ہے جو روزانہ ہمارے گھروں میں دہرایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملا۔ اس آیت میں اللہ نے وہ فارمولہ بتا دیے کہ سکون کہاں ملتا ہے اور کہاں چھن جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو آزادی تو دے رکھی ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسے آوارہ چھوڑ دیا۔ یہ آیت زندگی کے اس پہلو کو چھیڑتی ہے جہاں ہم ہزار نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک محرومی کے پیچھے بھاگتے ہیں جو دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی عمارت کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے نا پہلے اسے دور سے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا پورا ڈھانچہ سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی پہلی سیٹلمنٹ کی کہانی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کا مالک اپنے سب سے پسندیدہ شاہکار یعنی انسان کو اس کا پہلا گھر دے رہا ہے۔ اس منظر کو ذرا اپنے تخیل میں لائیں۔ آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا جا چکا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروا کر ان کی برتری ثابت کر دی گئی ہے، کائنات کا تمام علم ان کے سینے میں اتار دیا گیا ہے۔ اب باری ہے ان کے رہن سہن کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ یہ جو لفظ ہے نا اسکن، اس پر غور کریں۔ یہ سکانہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں روح کو قرار آ جائے، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کی دیواریں اور فضائیں سکون اگلتی ہوں، جہاں اللہ نے انسان کو کسی صحرا یا بنجر زمین پر نہیں اٹھا پھینکا، بلکہ اسے سب سے زیادہ آنر دیا گیا، اپنے خاص مہمان خانے یعنی جنت میں بسایا گیا۔ اب دیکھیں قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو الفاظ چنے ہیں نا، اگر ہم ان کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ کر دینا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں رکھے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں پر رہو، کن اکن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کن۔ اردو میں بھی مسکن کس کو کہتے ہیں؟ سکون لفظ سے نکلا ہے۔ اس لفظ کا انتخاب ہمیں بتاتا ہے کہ گھر وہ نہیں ہوتا جس کی دیواریں سونے کی بن جائے،
बल्कि घर वो होते हैं जहाँ सुकून हो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि तुम उस वक्त तक सुकून में हो जब तक तुम मेरे बताए हुए मरकज में हो। जैसे ही इंसान अपने रब के बनाए हुए मरकज से हटता है, वो सुकून से महरूम हो जाता है। वो बाउंड्री क्रॉस होती है, उसकी जिंदगी का सुकून गायब हो जाता है। आगे अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वकुला मिनहा रगादन हैसु शिअ्तुमा। रगादन उर्दू के लफ्ज फरावानी से कई ज्यादा वसी है। इसका मतलब है ऐसी नेमतें जिन्हें पाने के लिए ना पसीना बहाना पड़े, ना कतार में लगना पड़े, और ना ही कोई हिसाब किताब देना हो। अल्लाह ने फरमाया, तुम मालिक को जहां से चाहो, जो चाहो, जितना चाहो खाओ पियो मजे करो। अब कायनात का बादशाह है, अपने बंदे को अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। अब ये रब की मोहब्बत का वो गहरा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। लेकिन उसी प्यार और उसी अनायत के बीच अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक बारीक लकीर खींच दी। वो कैसी लकीर थी? द बाउंड्री ऑफ लव। उस लव में, उस पाबंदी में हिकमत थी। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। आप जरा सोचे, पूरी जन्नत आपकी है, हजारों लाखों दरख्त आपके लिए सजे हुए हैं, पाबंदी कहाँ लगी है? सिर्फ एक दरख्त पर। यही वो पहलू है जो हमारी जिंदगियों को झिझोड़ देता है। अता पहले है, मना बाद में है। रब की करीमियत देखे, उसने पहले नेमतों का समंदर दिखाया और एक बूंद से मना कर दिया। उसने पहले झोलियां भर दी, फिर एक एक हादी मुकर्रर तो की थी। ये पाबंदी इसलिए नहीं थी कि कोई नाउजुबिल्ला अल्लाह को उस दरख्त की बड़ी जरूरत थी, बल्कि पाबंदी इसलिए थी कि मोहब्बत का दावा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसे अतात की कसौटी पर ना परखा जाए कि तुम करते क्या हो, ओबीडियंट होते हो या नाफरमान होते हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस दरख्त को ना खाना, ला तो ताकुला का लफ्ज नहीं आया, बल्कि फरमाया इसके करीब भी ना जाना। गुनाह की मिसाल भी ऐसे ही है, जैसे कोई दलदल होता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं दलदल के किनारे खड़ा रहूंगा और अपने पांव खुश्क रखूंगा। और जब हम किसी बुराई के करीब जाते हैं ना, चाहे वो कैसी भी बुराई हो, चाहे वो नामहरम से बेतकल्लुफी हो या किसी की गीबत सुनने की महफिल हो, वहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें सबसे पहला सबक जो दिया वो क्या था? सेल्फ कंट्रोल। बुराई को रोकने का बेहतरीन तरीका उससे फासला रखना है, उसका सामना करना नहीं, क्योंकि सामना करने से आप इंप्रेस हो जाएंगे, आप चल पड़ेंगे उस रास्ते पे। उससे बच के रहो, उस तरफ देखो भी ना। ऐसे तमाम टूल्स अपनी जिंदगियों से निकालें। और उसका नतीजा क्या होगा? आखिरी वार्निंग क्या है? फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम तो जालिमों में से हो जाओगे। हम अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम अपनी जानों पर खुद जुल्म करोगे। यानी अल्लाह की हदों को तोड़ना दरअसल अपने ही सुकून को अपने हाथों कत्ल करना है। अब जरा इस मंजर को सामने रखें और अपनी जिंदगियों को देखें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें 99% नेमतें देकर सिर्फ 1% से मना किया। हलाल रिस्क की हजारों रास्ते हैं, लेकिन सूद से सिर्फ मना कर दिया। हलाल रिश्तों की खुशबू दे दी, बदकारी से मना कर दिया। मगर हमारी ट्रेजेडी क्या है? हमारी नजर उस एक शजरे ममनुआ पर अटक जाती है जिसे रब्बुल आलमीन ने आजमाइश के लिए खसूसी तौर पर मना किया था, मखसूस की है, हाईलाइट की है कि रुक जो यहाँ पे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 99% जन्नत दी, 1% से रोक दिया। शैतान ने उनको ये नहीं कहा कि अल्लाह ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उसने उनकी तवज्जो उस 99% से हटाकर सिर्फ 1% वाली महरूमी पर जमा दी जो अल्लाह ने उनके इम्तिहान के लिए रखी थी। आज हमारा वर्डली पैटर्न क्या है? आइए जरा देखें, हम अपने ममनुआ दरख्तों के गिर्द कैसे तवाफ कर रहे हैं। एक तरफ नेमतों का समंदर है, एक तरफ हमारी महरूमियों की आग लगी हुई है।
آپ سوچے کسی بھی ایک ایک انسان کو، ایک عورت کو سوچے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، چھت ہے، رزق ہے، عزت ہے، صحت مند بچے ہیں، ساری خوشیاں کب راکھ ہوتی ہیں؟ جب وہ صرف ایک محرومی کو دیکھتی رہتی ہے۔ مثلا سب کچھ تو ہے، بس اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، سب کچھ تو ہے، بس سسرال ویسا نہیں ملا جیسا میں چاہتی تھی۔ ہم اس ایک درخت کے ماتم میں اپنی پوری جنت کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک محرومی ساری نعمتوں کو بھلا دیتی ہے جو رب نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ کیا یہ اپنی جان پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی وجہ سے ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں رہتے؟ ہمارے سامنے نعمتوں کا سمندر ہے، لیکن ہم پھر بھی پیاسے کے پیاسے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دسترخوان نعمتوں سے سجا ہے، ہر پھل موجود ہے، لیکن ہماری نظر صرف ایک چیز پر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ لیکن موجود رہتا ہے، جو ہماری پوری خوشی کو نگل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا، آپ سوچیں، شوہر کے بارے میں سوچیں، بڑا نیک ہے، حلال رزق لاتا ہے، وفادار ہے، لیکن ایکسپریسو نہیں ہے، جتاتا نہیں ہے، تحفے نہیں دیتا، بس ایک بات نے ساری زندگی کا سکون چھین رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھیں، بچے بڑے باادب ہیں، نماز کے پابند ہے، بس ایک گریڈز نہیں لا پاتے، یا ایک نمبر کی کمی نے گھر میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ پھر اپنی صحت کو دیکھیں، اللہ نے مکمل صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، سب کچھ چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ ہے، بس کیا ہے، کمپلیکشن تھوڑا لائٹ ہے، سانولی ہوں میں، یا میں تھوڑی موٹی ہو گئی ہوں، وزن بڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس ایک آئینے کے عکس نے ہزاروں شکر کے الفاظ مٹا دیے۔ پھر یا گھر کو دیکھیں، گھر اپنا ہے، بڑا ہے، لیکن وہ جو ہے نا، اس علاقے میں نہیں ہے جہاں میری فرینڈ رہتی ہے۔ بس اس ایک ایڈریس کی کمی نے گھر کو جیل بنا دیا، قید خانہ بنا دیا، نہ شکری کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں، رحمتیں گھر میں اتری ہیں، رونقیں ہیں، لیکن بیٹا نہیں ہے نا۔ یہ محرومی نے تین تین نعمتوں، تین تین رحمتوں کو بوجھ محسوس کروا دیا ہے۔ سسرال کے بارے میں سوچ لیں، سسرال والے بڑے اچھے ہیں، عزت دیتے ہیں، سکون ہے گھر میں، لیکن مجھے اپنا کچن چاہیے، میری پرائیویسی نہیں ہے۔ اس ایک مطالبے نے موجودہ سکون کو جہنم بنا رکھا ہے۔ تعلیم کے بارے میں دیکھ لیں، اعلیٰ تعلیم ہے، ساری سکلز ہیں، سب کچھ سیکھ لیا ہے، جاب نہیں ملی، کیریئر ویسا نہیں بنا، بس اس ایک حسرت نے حاصل کی گئی ڈگریوں کو کاغذ کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں سیر و سیاحت، اس کے بارے میں سوچیں، اب آپ کے شوہر ہیں، آپ کے فادر ہیں، ہر ہفتے باہر لے کے جا رہے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں دنیا کے، مطلب آپ کی جتنی سراؤنڈنگ ہے وہ سارا آپ گھوم پھر آئے ہیں، لیکن پیرس نہیں لے کے گئے، دبئی نہیں لے کے گئے، مجھے سنگاپور کی سیر نہیں کروائی۔ اس ایک ویزے کی کمی نے پاس موجود خوشیوں کو آگ لگا دی ہے، بے رنگ کر دی ہے۔ چلیں گاڑیوں کی مثال لے لیں، کیونکہ آج وہ بھی ہمارے لیے برانڈز بن چکی ہیں نا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، سواری موجود ہے، آپ کو دھوپ بارش سے بچاتی ہے، لیکن وہ جو بڑی برانڈڈ گاڑی نہیں ہے نا، اس ایک لوگوں کی کمی نے سفر کو کوفت بنا دیا۔ سفر کرنے نکلتے سارا راستہ لان تان ہوتی رہتی، فلاں گاڑی کو دیکھ کے حسرت ہو رہی ہے، فلاں کو دیکھ کے حسرت ہو رہی ہے، نہ شکری۔ چلیں شادی کو ہی دیکھ لیں، آپ کو جو آپ کا زوج ملا ہے، لائف پارٹنر ملا ہے، بڑا نیک سیرت ہے، آپ کا گھر بسا ہوا ہے، لیکن میرا شوق تھا میں لو میرج کرتی، پسند نہیں کی۔ اس ایک جو حسرت ہے نا، یا ایک ماضی کی یاد ہے نا، اس نے خوبصورت رشتے کو زہر آلود کر دیا۔ یا چلیں مہمان نوازی کو دیکھ لیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ کا دیا ہوا بھی بڑا خوش ہے، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف نہیں کر کے گئے، آپ کہتے ہیں اس ایک تعریف کی کمی نے جو آپ نے اللہ کی خاطر خدمت کی تھی ساری غرق کر دی۔
مجھے تو ریوارڈ ہی نہیں ملا، مجھے تو تعریفی کلمات نہیں کہے گے۔ پھر مستقبل کی فکر کو دیکھیں، آج سب کچھ موجود ہے، لیکن فکریں کہاں لگی ہوئی ہے کل کیا ہوگا؟ اس کل کے اندیشے نے آج کی جنت سے نکال کر فکر کے دھوپ کے صحرا میں کھڑا کر رکھا ہے۔ یہی وہ شجر ممنوع ہے۔ ابلیس ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، وہ بس ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس لیکن کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمیں جتنا اس لیکن کے قریب قریب لے کے جاتا ہے نا، ہم اتنا ہی ظالمین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی دیوی 99% جنت کو اس 1% کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر ولا تقربا، قریب مت جانا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا، آج ہمارا سب سے بڑا ممنوع درخت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ موبائل فون ہے۔ ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو بس دیکھ ہی رہی ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دیکھتے دیکھتے، اسکرول کرتے کرتے، سٹوریز دیکھ رہے ہیں، سٹیٹس دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، اور وہ دیکھنا ہمیں حسد کے قریب لے جاتا ہے۔ دوسروں کی لگژریز لائف کی نمائش ہمیں اپنے حلال اور سکون والی زندگی سے متنفر کر دیتی ہے، اور ہم اس درخت کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ پھر ناشکری کا پھل کھائے بغیر جی نہیں پاتے، رہ ہی نہیں پاتے۔ اپنا سادہ مگر حلال کھانا میز پر سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی آپ کی دوست کا 5 اسٹار ہوٹل کا سٹیٹس آیا، گھر کی برکت اور سکون زہر لگنے لگتا ہے۔ ہم اس تصویر کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ اپنی موجود پلیٹ، اس میں رب کی نعمتیں ہمیں حقیر لگنے لگتی ہیں۔ پھر دیکھیں ہم اپنے بچوں کا کیسے موازنہ کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ اپنی معصومیت میں کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہماری اسکرین پر کسی دوسرے کی بچے کی غیر معمولی کامیابی کی پوسٹ آتی ہے، ہمیں اپنا بچے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہم ان کی تمام خوبیوں کو بھول کر انہیں دوسروں جیسا بنانے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کمپیریزن ہی وہ درخت ہے جس کے قریب جانے سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج کل ایک بہت بڑا نعرہ ہے، میری زندگی میری مرضی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا حیث شئتما، تمہاری زندگی مرضی، کھاؤ پیو جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے جاؤ کھاؤ۔ اللہ نے آزادی دی تھی، غلامی نہیں دی تھی، لیکن ایک لکیر کھینچی تھی، باؤنڈری رکھی تھی۔ جب باؤنڈری ختم ہوتی ہے نا، سکون چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے نا، وہ اس کی حد ہے، وہ اس کی باؤنڈری ہے، وہ بادشاہ جیسی زندگی گزارتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، وہ خشکی پر آ جائے، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ہماری باؤنڈریز اللہ کے احکامات ہیں، جب ہم ان حدود کو توڑتے ہیں تو ہم آزاد نہیں ہوتے، ہم دراصل اپنے سکون کو قید کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے تصور کریں، ایک ڈرائیور ہے، وہ کہ میں آزاد ہوں، میں جو ہے یہ ریڈ لائٹ پہ نہیں رکوں گا، کیوں رکوں؟ یہ ریڈ لائٹ، یہ لکیر دراصل اس کی دشمن نہیں تھی، بلکہ اس کی جان کی محافظ تھی۔ جب اس نے اس کو کراس کیا تو وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ حادثے کا شکار ہو کے اپنی زندگی بھر کی آزادی کھو دیتا ہے، وہ اپنی جان ہی سے چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی حدود ہمیں قید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہماری زندگی کے حادثات سے بچانے کے لیے ہیں۔ یا پھر ایسے سمجھیں، بجلی کی تار پر لگی ہوئی جو انسولیشن ہے، یعنی ایک پلاسٹک کی جو طے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس کی حد ہے، وہ اس کی باؤنڈری ہے۔ ہم کہ نہیں، اس کو تو آزاد ہونا چاہیے، تار کو ننگا ہونا چاہیے، ہم وہ طے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ روشنی دینے کے بجائے کیا ہوگا؟ وہ جان لے لے گی۔ اللہ کے احکامات وہ انسولیشن ہے جو ہمیں دنیا کے کرنٹ سے بچاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ممنوع درخت کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی، وہ ہوتی کیا ہے؟ ہمارے اندر کی ایگو، دا ایگو ٹری، ایگو کا درخت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھک جاؤ، معاف کر دو، لیکن ہماری انا، وہ کہتی میں کیوں جھکوں، میری کیا غلطی ہے؟ ہم اس انا کے درخت کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو جو جنت بننی تھی نا، اسے جہنم بنا لیتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے حق کو چھوڑ کر انا کو اپنا خدا خدا بنایا ہوتا ہے۔
مثلاً کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو کیا ہم سارا کھانا باہر پھینک دیتے ہیں یا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن جب رشتوں میں ذرا سا نمک تیز ہو جاتا ہے، رشتوں میں انا آ جاتی ہے، تو ہم برسوں کی محبت کو ایک پل میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ پہل کرے، اس نے میری سیلف رسپیکٹ نہیں کی، میں بڑا ہوں۔ جہاں میں آتی ہے نا، وہاں اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی تصور کریں، دو انسانوں نے ایک رسی کے دو سرے پکڑے ہوئے ہیں، ایک کھینچ رہا ہے، دوسرا بھی کھینچنے لگتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ رسی ٹوٹ جائے گی یا ہاتھوں کو زخمی کر دے گی۔ اب جھک جانا جو ہے نا، وہ رسی کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، جس سے رشتہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو انا ہے نا، اس کی رسی جب ہم کھینچتے ہیں یا محرومی کے درخت کا ماتم کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم اپنے برابر میں چھوٹے چھوٹے معصوم وجود جو کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پودے جنہیں ہم نے سینچا ہے، وہ ہم سے صرف زبان سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، بلکہ وہ ہمارے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری اولادیں ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں روغہ دن دے کر ان کی ہر خواہش کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یا ہم انہیں ولاد تک اور آبا کی حدود سکھا رہے ہیں، وہ سلیقہ سکھا رہے ہیں جو کل انہیں اللہ کے سامنے سرکش ہونے سے بچائے گا؟ ہم دیکھیں ہم انجانے میں اپنے بچوں کو ناشکری کے درخت کے قریب کیسے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ڈالی، نو تو ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ بچے نے جس چیز پر انگلی رکھی ہم نے فوراً دے دینی، ہم نے کبھی نہ کہنا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کسی چیز سے روکے گا، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ نہیں رکیں گے، انہوں نے باؤنڈریز دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں بچوں کے اندر اور کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ بچہ اپنی محنت سے 90% نمبر لے کے آئے، ہم اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ایک نمبر سے تم پوزیشن لے سکتے تھے۔ ہم نے بچپن ہی سے اسے محرومی کا رونا سکھا دیا ہے، نعمت کا شکر کرنا نہیں سکھایا، بلکہ کہے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، محروم ہو تم۔ پھر دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے کھلونے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے بچے کا کھلونا دیکھتے ہیں تو وہ شور کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دلانے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم انہیں ان کی جنت میں خوش رہنا نہیں سکھاتے، بلکہ دوسروں کے درخت پر نظر رکھنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر برانڈڈ کلچر کی دوڑ لگائی بھی ہم نے، بچوں کے سامنے ہم خود فخریہ انداز میں برانڈز اور قیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بچوں کو جھوٹی قیمتیں بتاتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مطلب باروب دکھانے کے لیے، یا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے فخر کرتے ہوئے۔ بچہ کیا سیکھتا ہے؟ کہ اللہ کی قدر، یعنی اس کی اپنی جو اس کی، آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس چیز سے یہ انالیسس کرتا ہے کہ اس کو اگر زندگی میں کچھ ملے گا، رسپیکٹ ملے گی، تو اس کو اللہ کی بندگی میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ اس ٹیگ سے ملے گی جو اس کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے، وہ لوگوں اس کو عزت دلوائے گا۔ پھر آپ اس کو یوں بھی دیکھیں، اکثر جوائنٹ فیملی میں مائیں کیا غلطیاں کرتی ہیں۔ روز بچہ گھر آتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، سسرال کی شکایتیں ہیں، شوہر کی شکایتیں ہیں، کبھی مالی تنگی کے رونے ہیں۔ یہ گلا کرتے کرتے سنتے سنتے وہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شجر ممنوعہ کا ماتم کرنے کے لیے ملی ہے۔ پھر ایک اور غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنی غلطی نہیں مانتے۔ کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں، ہم زیادہ غصے میں بول جاتے ہیں، ہم ان کو ڈس رسپیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی انا کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں اسے؟ کہ توبہ نہیں کرنی، ابلیس کی طرح ضد پہ اڑے رہنا ہے، کھانا کبھی دیر سے ملے، کبھی انٹرنیٹ بند ہو جائے، ہمارا اپنا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم پینک ہو جاتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان معصوموں کو سکھاتے ہیں کہ جب رغا دن نہ ملے نا، یعنی بغیر روک ٹوک کے تمہیں سہولتیں نہ مل رہی ہوں، تو تم نے آپے سے باہر ہو جانا ہے، شور شرابہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں ہم بچوں سے یہ پوچھتے رہتے ہیں ٹیسٹ کیسا رہا، اسکول کیسا چل رہا ہے، ہوم ورکس کیے، لیکن کبھی ہم یہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں نماز میں لذت ملی؟ کیا وہ سکون ملا؟ یعنی الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی ہم اسے مادیت کے درخت کا پجاری بنا رہے ہوتے ہیں۔
मेटीरियलिस्टिक जिंदगी का आदी बना रहे होते हैं। फिर देखें, वला तकरबा, हम ये तसव्वुर ही नहीं उन्हें देते। हम बचपन में से ही उनके साथ ऐसे रखते हैं, उन्हें कोई बाउंड्रीज की पहचान ही नहीं कराते। हम अपने बच्चों को गैर महरमों के साथ मिलने जुलने से नहीं रोकते। कजन्स वाला माहौल, ना महरम से पर्दे का कोई तस्वुर ही नहीं हमारे घरों में, तो वो जवानी फितनों का शिकार हो जाती है। वो उस दरख्त से कैसे बचेगा जो फितने उसके पास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फिर देखिए, हम बच्चे को बार बार जतलाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, हम तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पोसा है, हम अगर तुम्हारे साथ ये ना करते तो तुम ये ना होते, हमने तुम्हें ये ला के दिए। यानी हम बार बार एहसान जतला के उसे इखलास के बजाय बदले की तिजारत सिखा रहे होते हैं कि गिव एंड टेक, हमने दिया तुम भी दो। हालांकि ये सब कुछ उससे प्यार मोहब्बत और इखलास के साथ सिखाना है, बगैर कहे उसके अंदर ये आपने डालना है ये चीज। फिर देखिए, हम कंपैरिजन कितना करते हैं। देखो, तुम्हारी कजन कितनी लाइक है, और तुम्हारे मामू का बेटा जो है वो कितने ग्रेड्स लेके आया है। ये जुमला क्या होता है? उसके दिल में अल्लाह सुब्हान व तआला की अता करदा स्किल्स के खिलाफ नफरत पैदा कर देता है। वो कहता है, अल्लाह ने उसे वो स्किल्स क्यों दी जिसकी वजह से मेरी माँ या बाप मुझे ताने दे रहे हैं। फिर देखें, अल्लाह का डर या लोगों का डर, हम उनके दिलों में शुरू से ये डालते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम खुद इसकी तस्वीर बने हुए हैं। हम खुद भी हर टाइम यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये कर दिया। यानी हम उसे हदूदुल्लाह का एहतराम नहीं बल्कि मुआशरे की बुतों की पूजा सिखाते रहते हैं। आदम और हवा को उस एक दरख्त से रोककर अल्लाह ने उन्हें दरअसल सेल्फ कंट्रोल का तोहफा दिया था। अगर आज हम अपनी औलाद को ये कंट्रोल और हद की पहचान नहीं करवाएंगे, तो हम उन्हें ऐसी दुनिया में भेज रहे हैं जहां हर तरफ ममनुआ दरख्त लदे पड़े हैं। हमने क्या करना है? अपनी औलाद के लिए नाशुक्री की विरासत नहीं छोड़नी, बल्कि शुक्र और अतात का सुकून छोड़ के जाना है। आज हम माशी तौर पर ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिसकी कोई एंड ही नहीं है। हम ज्यादा के चक्कर में हलाल की हदूद को पामाल कर रहे हैं। आप याद रखिए, सुकून जो है ना नंबर्स में नहीं है, सुकून बरकत में है। अगर हम अल्लाह के बताए हुए दरख्त, यानी अब उसमें देखिए बहुत सी कैटेगरीज हैं। आप सूद है, बेहयाई है, बेईमानी है, दूसरों का हक है। अगर अल्लाह का ये जो बताया हुआ दरख्त है, इस पर नजर रखने से बाज नहीं आते, तो हमारी तिजोरियां तो भर जाती हैं, लेकिन घरों से वो सुकून छिन जाता है जिसका वादा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से किया था। और आज की माशी तंगी का सबसे बड़ा इलाज कनात है, यानी जो रब ने दिया है उस पर राजी रहना है। और माशरती तौर पर भी हमारा अलमिया क्या है? हमने तुमा, यानी आज़ादी को तो अपना हक समझ लिया है, लेकिन वला तकरबा, हदूद को बोझ समझने लगे। आज घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ना शोहर अपनी हद जानता है, ना बीवी अपनी हद जानती है। अल्लाह ताला ने ज़ौजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तुम दोनों एक साथ रहो, सुकून वाली जगह पर, उस कुन सुकून वाली जगह पे रहो। लेकिन घरों में सुकून नहीं है, घर टूट रहे हैं। और घर इसलिए नहीं टूट रहे कि वसाइल कम है, बल्कि इसलिए टूट रहे हैं कि हमने आज़ादी को दूसरों के हकूक छीनने का लाइसेंस समझ लिया। हम एक दूसरे को बदलने की जिद में अपनी अना के दरख्तों को पाल रहे हैं। हमने उन्हें इतना बड़ा कर दिया है कि हम तो नहीं बदलेंगे, तुम्हें बदल के रहेंगे। हद हालांकि हमारे पास हल क्या है? अपनी बाउंड्रीज को पहचाने और दूसरे को दरगुजर किया जाए। अगर आज माशरे में दरगुजर और हदूद इलाही का एहतराम वापस आ जाए ना, तो यही घर दोबारा जन्नत का नमूना बन सकते हैं। हमें जालिमीन की फहरिस्त से निकल कर मुस्लिहीन की फहरिस्त में नाम लिखवाना होगा। यानी हमें अपनी इस्लाह करनी है। हमारी औलादें हमारे लिए अमानत है, वो हमारा अक्स है। अगर हम शाकिर बनेंगे तो वो साबिर बनेंगे, अगर हम हक शनास बनेंगे तो वो बाकिरदार बनेंगे। आज हम यहाँ अपने ममनुआ दरख्तों को छोड़ कर जाएंगे। हम अपनी लेकिन और काश को अल्लाह की रजा में दफन कर देंगे, इससे पहले कि हम इस दुनिया की जन्नत से हमेशा के लिए रुखसत कर दिए जाए। आइए अपने रब से अपने तल्लुक को जोड़ लें,
توبہ کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، ظلم سے بچ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب تیرے سامنے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نعمتوں کا سمندر رکھ دیا ہے، مگر ہماری نادان نظریں ہمیشہ اس درخت پر رہتی ہیں جس سے تو نے ہمیں روک رکھا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیری حدود کو پہچانتے ہیں، اور یہ جو فتنے کا دور ہے اس میں ہماری اولادوں کو اس ولاد تقربا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو مسکن بنا دے جہاں تیری یاد کا سکون ہو، جہاں انا کی جگہ عاجزی ہو، جہاں شکایت کی جگہ شکر ہو۔ یا رب العالمین، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما، ہمارے علم کو عمل میں بدل دے، ہمیں وہ بصیرت عطا کر کے ہم دنیا کی عارضی چمک کے پیچھے اپنی اصل جنت کو نہ بھول جائیں۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے آخری مقام جنت الفردوس تک پہنچا دینا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس و نعوذ بک من عذاب جہنم۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔